میں دعوت دیتا ہوں فضیلۃ الشیخ حافظ ابو بکر فلاحی حفظہ اللہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی کرے۔ فضیلۃ الشیخ حافظ ابو بکر فلاحی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلبہ، اسلام ایک کامل اور مکمل مذہب ہے۔ اسلام نے ایک طرف جہاں انسان کو روحانی پاکیزگی عطا فرمائی، ان کے اخلاق کو سنوارا، اچھی تہذیب انسان کو عطا فرمائی، وہیں اسلام نے معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کو درست بنانے کے لیے حفظان صحت کے اصول اور قواعد بھی سکھائے کہ اپنی تندرستی انسان کیسے برقرار رکھے، کیسے تندرست رہے، اور انسانوں کو رہنے، سہنے، اٹھنے، بیٹھنے اور طہارت اور نظافت کا طریقہ بھی سکھلایا۔ انسان اور مذہب اسلام جو ہے ایک دین فطرت ہے، تو مذہب اسلام نے انسانی فطرت کا خیال رکھتے ہوئے صفائی اور نظافت کا خاص اہتمام فرمایا۔ انسانوں کو حکم دیا کہ صاف ستھرا رہے، اس کا لحاظ رکھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر فرما دیا کہ صاف ستھرا رہنے والے انسان سے میں محبت کرتا ہوں۔ نہیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ توبہ کرنے والے کو اور پاک صاف رہنے والے کو پسند کرتا، اس سے محبت کرتا۔ یہی نہیں، اور آگے چلیے تو پاکی اور صفائی کو مذہب اسلام نے عقیدے اور ایمان کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا کہ کتنی اہم چیز ہے۔ جیسا کہ روایت میں آپ نے سنا ہوگا، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون
بضع و ستون او بضع و سبعون شعبۃ، فرمایا ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ایک نہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، سب سے افضل شعبہ ایمان کا لا الہ الا اللہ کہنا، آخری شعبہ ایمان کا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، راستے سے تکلیف دہ چیز رہے گی، راستے میں تکلیف دہ چیز رہے گی، اس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے گی نہیں پہنچے گی؟ بولو، دوسرے کو تکلیف پہنچے گی نہیں پہنچے گی؟ حدیث کیا بتلا رہی ہے دیکھو۔ تو اس لیے جو ہے مذہب اسلام نے اس کو عقیدے سے جوڑا ہے، اس لیے کہ نماز جو اسلام کا اہم شعبہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز آپ کی اسی وقت صحیح اور درست ہوگی، نماز آپ کی اسی وقت صحیح اور درست ہوگی جب کہ جگہ پاک ہو، بدن پاک ہو اور کپڑے بھی پاک صاف ہو، ہے کہ نہیں؟ جگہ بھی پاک ہو، بولو، بدن بھی پاک ہو اور کپڑے بھی صاف ستھرے، اور ان میں سے کوئی بھی چیز اگر ناپاک ہوگی، پاک نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ جیسا کہ روایت میں آپ نے سنا ہوگا، بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے تھے، اذ وضع نخلیہ، کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار دیے، فوضعها عن یسارہ، اور اس کو بائیں طرف رکھ دیا۔ فلما رأى القوم، جب صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر جوتے اتارتے ہوئے، تو صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے اتار دیے، یعنی جب جوتے کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو اپنے جوتے اتار دیے۔ فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر دی، نماز سے فارغ ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ما حملکم علی القاء نعالکم، ما حملکم علی القاء نعالکم، تمہیں کس چیز نے ابھارا تمہارے جوتے اتارنے کے اوپر، تمہیں کس چیز نے ابھارا تمہارے جوتے اتارنے کے اوپر؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو دیکھا، بولو، رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، ہم نے آپ کو دیکھا اپنے جوتے اتارتے ہوئے، تو آپ کی اتباع کرتے ہوئے ہم نے ہمارے جوتے اتار دیے، اور کوئی وجہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، جبرائیل اتانی، اور مجھے کہا کہ تمہارے جوتے میں گندگی ہے، جوتے کے اندر اذن کے الفاظ ہیں کہ تمہارے جوتے میں کیا ہے، کچھ نہ کچھ تکلیف دے یا گندی چیز ہے، تو اس لیے میں نے جوتے اتار دیے۔ تمہارے جوتے میں اگر گندگی نہیں ہے تو تمہیں اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے اس کے بعد آپ نے نصیحت فرما دی کہ جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو پہلے دیکھ لے اپنے جوتے کو، جوتے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو دیکھ لے جوتے کو کہ اگر اس کے اندر کوئی گندگی لگی ہے تو اس کو صاف کر دے، اس کے بعد نماز۔ روایت سے بہت سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں، جوتے کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، یہ مسئلہ معلوم ہوا اپنی جگہ پر، لیکن میں جس وجہ سے میں نے یہ روایت بیان کی کہ صاف صفائی کا اہتمام شریعت نے کتنا کیا، صاف ستھرا رہنے کا اہتمام، خود بھی صاف ستھرا رہے اور اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھے۔
خود بھی صاف ستھرے رہے اور اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرے رکھے۔ اس لیے شریعت نے پہلے سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا کہ انسان اپنے بدن کو صاف رکھے۔ بولو، اپنے بدن کو صاف رکھیں۔ بدن کو صاف رکھنے کے لیے جو ہیں مختلف گوشے اختیار کیے گئے، مختلف نصیحتیں کی گئی۔ بدن کو صاف رکھنے کے لیے پہلے کہا گیا کہ بھائی غسل کیا جائے، غسل کیا کرے، غسل کرنے سے فائدہ ہوگا۔ تو غسل کرنا یہ بھی بعض موقع کے اوپر فرض قرار دیا گیا، بعض موقع کے اوپر فرض ہیں، بعض موقع کے اوپر مستحب ہیں۔ تو غسل کو ضروری قرار دیا گیا۔ جب انسان جو ہیں اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، یا انسان کو کیا احتلام ہو جاوے، یا عورت جو ہیں اس کے حیض کا خون جب بند ہو جاوے، تو یہ ایسی صورتیں ہیں کہ ان صورتوں کے اندر غسل کرنا واجب اور ضروری ہے، واجب اور ضروری ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم جنوبی ہو جاؤ، اگر تمہیں احتلام ہو جاوے تو فرمایا کہ پاکی اختیار کرو۔ امر ہے، آپ نے دیکھا عربی پڑھنے میں، فَاطَّهَّرُوا کیا ہے؟ امر کا صیغہ ہے کہ غسل کرنا کیا ہے اس وقت میں تمہارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اسی طرح عورت کے سلسلے میں فرمایا کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ حافظ لوگ بھی پڑھتے جاوے، ساتھ میں قرآن یاد ہوگا، قرآن جو ہے یاد ہو، قرآن کی آیتیں ہیں نا۔ فَاعْتَزِلُوا، پہلے دوسرے پارے کے تو سبھی اتنے تو حافظ ہوں گے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ حیض کے اندر، عورت کے حیض کی حالت میں تم عورتوں سے کیا کہو؟ کیا رہو؟ الگ رہو، عورتوں سے الگ رہو، ان سے قریب بھی مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، عورتوں سے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاکی اختیار کریں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب عورت حیض کے خون سے پاک ہو جاوے اور پاک ہو کر تطہرنا، طہارت حاصل کر لے، غسل کر لے، تو اب تم اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے طریقے کے مطابق ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو، فائدہ حاصل کرو۔ اس آیت کریمہ سے دو باتیں خاص طور پر معلوم ہو رہی کہ شریعت نے طہارت اور نظافت کا کتنا زیادہ اہتمام رکھا ہے کہ سب سے پہلے مردوں کو اس بات کا حکم دیا کہ حیض کی حالت میں عورت سے کیا رہے؟ الگ رہے، پاکی نہیں ہے، اس پاکی نہیں ہے۔ حیض کا خون جو ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، وہ اچھی چیز نہیں ہے، پاکی نہیں ہے۔ تو مردوں کو اس حالت میں عورتوں سے الگ رہنے کا حکم دیا، اور دوسری طرف عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسے ہی یہ بات ختم ہو جاوے فوراً کیا کر لے؟ پاکی اختیار کر۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ پاکی اور صفائی کا جو ایک انسان کا ایک فطری وصف ہے، شریعت نے بھی اس کا کتنا زیادہ اہتمام کیا ہے کہ انسان کیا رہے؟ پاک اور صاف رہے۔ تو یہ فرض غسل جو ہے کیا ہے؟ یہ فرض غسل ہے کہ ایسے حالت میں غسل کرنا کیا ہے؟ فرض۔ کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جہاں غسل کرنا اچھا ہے، کرنا چاہیے، مستحب تک قرار دیا ہے، جیسا کہ عید کا موقع آوے، عید کے دن جو ہے غسل کرنا چاہیے، اچھی چیز ہے، غسل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ انہو کان یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو الی المصلی، کان یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو الی المصلی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عید الفطر کے دن غسل کرتے تھے نماز کی طرف جانے سے پہلے، عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ غسل کرتے تھے۔ تو عید کے دن بھی غسل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور ہفتے کی عید کیا ہے؟ بولو،
ہفتے کی عید کیا ہے ہماری؟ جمعہ. تو جمعہ کے دن بھی غسل کرنے کا حکم دیا گیا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل. اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل. جب تم میں سے کسی ایک کے پاس جمعہ کا دن آ جاوے، یعنی جمعہ کے دن میں داخل ہو جاؤ، تو ضروری قرار دیا گیا، ضروری تو نہیں ہے لیکن فلیغتسل کہا کہ ان کو غسل کر لینا چاہیے. غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے، سنت ہے. تو لہذا شریعت نے اتنا زیادہ اہتمام غسل کے اوپر کیا کہ تاکہ بدن کی کیا رہے؟ پاکی رہے، صافی رہے. یہی نہیں صرف چلنے پھرنے والوں کو ہی غسل کرنے کا حکم دیا، ایسا نہیں ہے. یہ تو ہے ہی جیسے بھی حکم دیا گیا ہے، لیکن یہاں تک کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، مرنے کے بعد جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس مردہ آدمی کو بھی غسل کرنے کا شریعت نے حکم دیا کہ ان کو بھی غسل دیا کرو. دفن سے پہلے ان کو بھی غسل دیا کرو، جیسا کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محرم شخص تھا، احرام کی حالت میں تھا، حج کے یا عمرہ کے احرام میں تھا، اور اسی وقت جو ہے اونٹ کے اوپر سوار تھا، اونٹ کے اوپر سے گر گیا اور اونٹ کے اوپر سے گرنے کی وجہ سے اس کی وفات ہو گئی. حالت احرام میں اس کی وفات ہو گئی. وفات ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، اغسلوہ بماء وسدر وکفنوہ فی الثوبین. اغسلوہ بماء وسدر، فرمایا اس کو غسل دو پانی اور بیری کے پتے پانی میں ڈال کر جو ہیں اس کو کیا کرو؟ غسل دو، اور 2 کپڑوں میں اس کو کیا کرو؟ کفن پہناؤ. اندازہ لگائی اس روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ نے نظافت اور طہارت کا کتنا اہتمام کیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو غسل دینے کا حکم دیا گیا. اس سے اندازہ لگائے کتنی اہم بات ہے. تو ایک تو بدن کی صفائی کے لیے کس بات کا حکم دیا؟ بولو، غسل کرنے کا حکم دیا. دوسرا یہ ہے وضو کرنے کا حکم دیا ہے. بولو، صاف ستھرا رہنے کے لیے کس کا حکم دیا؟ وضو کرنے کا حکم دیا کہ بھائی وضو کیا کرو. کیا کیا کرو؟ اور بطور خاص نماز کے لیے وضو کرنا بولو ضروری قرار دیا، فرض قرار دیا کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ. لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ. جب تم کوئی بے وضو ہو جائے تو جب تک وضو نہیں کرے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. جب تم میں سے کوئی بے وضو ہو جائے تو نماز کے لیے اب وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اگر وضو نہیں کیا ایسے ہی نماز پڑھ لی اللہ نماز کو قبول نہیں کرے گا. 5 مرتبہ وضو کرنے کا حکم دیا کم از کم. کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ انسان. اور وضو میں دوسری ایک توجہ اس بات کی طرف دیکھو کہ وضو میں کن اعضاء کو دھونے کا حکم دیا؟ ہاتھ، چہرہ، پاؤں ہیں. یہ ایسے اعضاء ہیں کہ جس کا استعمال بکثرت ہوتا ہے، جو کھلے رہتے ہیں. بولو کیا رہتے ہیں؟ کھلے رہتے ہیں. تو اسی میں جو ہے گندگی وغیرہ لگنے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے. بولو انسان دنیا میں چلتا ہے، پھرتا ہے، گھومتا رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ چیزیں لگتی ہے وغیرہ. تو یہی اعضاء ایسے ہیں کہ اس میں بولو گندگی لگنے کا خطرہ رہتا ہے. اسی لیے ابھی آپ نے دیکھا کہ جب وہ بیماری آئی ابھی کورونا وغیرہ بولو تو لوگوں نے کہا کہ کورونا کی جو بیماری آئی وہ کس وجہ سے آئی؟ بولو گندگی کی وجہ سے. اس لیے کہ آپ ہاتھ کو کیا کرو؟
سینیٹائز کرو. کیا کرو؟ بولو. اس وقت سب لوگ جو ہیں صاف صفائی کا کتنا اہتمام کرنے لگے، وہ ادھر کرنے کا ادھر کرنے کا ہے. صاف بالکل کوئی بھی چیز نہ چھوئے جہاں تک کہ اس کو سینیٹائز نہ کرو. بس شریعت اسلامیہ نے پہلے سے ہی ہاتھ کو سینیٹائز کرنے کا حکم دے دیا. شریعت اسلامیہ نے پہلے سے ہی ہاتھ کو سینیٹائز کرنے کا حکم دیا تھا کہ ہر نماز کے لیے آؤ پہلے کیا کرو؟ اپنے ہاتھ کو دھو. تو اس لیے اس کے اندر اپنی جو ہے صفائی وہ اپنی جگہ پر، اور ساتھ میں آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا، ایک تو یہ جسمانی اور ظاہری صفائی ہے، اور روحانی صفائی یہ ہے کہ وضو کے اعضائے وضو سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. کتنا بڑا فائدہ ہے، انسان اس کی طرف توجہ نہیں دیتا کہ یہ بھی صاف صفائی کا ایک اہتمام ہے. نظافت کا حکم دیا گیا کہ انسان جتنا زیادہ صاف ستھرا رہے گا اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہوگا کہ بیماریوں سے دور رہے گا، اور اخروی اعتبار سے بھی چونکہ شریعت کا حکم ہے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا. اسی لیے صرف جو ہے نماز کے ساتھ ہی وضو کرنے کا حکم نہیں دیا. نماز کے ساتھ تو ہے ہی، لیکن اسی کے ساتھ آپ روایت میں دیکھو گے، حدیث کا مطالعہ کرو گے تو جب انسان رات میں سونے کا ارادہ کرتا ہے، تو سونے کے وقت بھی جو ہے انسان کو وضو کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس وقت بھی اگر وہ چاہے تو کیا ہے، وضو کر کے سویا کرے. وضو کر کے سویا کرے. رات بڑی طویل ہے تو وضو کر کے سوئے گا، نظافت کے ساتھ سوئے گا، رات جو ہے بڑی خوشگوار گزرے گی. جو ہے کچھ گندگیاں وغیرہ پورے دن میں لگی ہوگی تو صاف ستھرا ہو کر سوئے گا تو فرمایا اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جیسا کہ روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاۃ. اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاۃ. جب تو اپنے بستر پر جاوے، سونے کا ارادہ کرے تو کیا کہا؟ فتوضأ وضوءک للصلاۃ. نماز میں جس طرح وضو کرتا ہے اس طرح وضو کر لیا. نماز میں جس طرح وضو کرتا ہے اس طرح وضو کر لیا. اندازہ لگاؤ کتنا زیادہ حکم دیا گیا ہے وضو کا. سوتے وقت بھی وضو کا، یہ بھی بدن کی صفائی کے ساتھ خاص اہتمام رکھتا ہے. تو وضو کے اندر جو ہے آپ نے ہاتھ کو اچھی طریقے سے دھویا، چہرے کو دھویا، پاؤں کو بھی دھویا، سر کا مسح بھی کیا. لیکن انسان کے اعضاء میں انسان کس عضو کی سب سے زیادہ فکر رکھتا ہے؟ بولو. تمام اعضاء میں کس عضو کی؟ چہرے کی فکر زیادہ رکھتا ہے. اپنے چہرے کی فکر زیادہ رکھتا ہے، چہرے کا اہتمام زیادہ رکھتا ہے. تو اس کا بھی شریعت نے حکم دیا کہ چہرہ بھی کیسا رہے؟ صاف رہے، ستھرا رہے. اور اس میں چہرے کے اندر سے جب لوگوں سے ملنا جلنا ہو تو چہرہ ہی سامنے ہوگا، تو فرمایا اس کی وجہ سے چہرے سے بدبو نہ آ رہی ہو تاکہ لوگوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے. تو اس لیے وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیا گیا. بولو. وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیا گیا کہ مسواک کرو تو اس سے اور زیادہ صفائی اور ستھرائی آئے گی. اور یہ بھی جو ہے بولو، یہ بھی ایک صاف ستھرائی تو ہمارے دانت کی ہوگی، لیکن فرمایا اس پر ثواب ملے گا. جیسا کہ روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ. ہے نا، اگر میری امت کے اوپر باری نہ گزرتا، لولا نشق علی امتی، اگر میری امت پر باری نہ گزرتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا. دوسری روایت میں آپ نے پڑھا ہوگا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب. السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب. مسواک جو ہے ایک تو منہ کو صاف کرتا ہے، وہ ہماری ضرورت پوری ہوئی، لیکن ساتھ میں مرضات للرب، رب کو خوش کرنے والی چیز ہے. مسواک کرنے سے بولو
اللہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، مسواک کا اہتمام۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین دخل بیتہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو کس چیز سے ابتدا کرتے، کون سا کام شروع کرتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا السواک، مسواک سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسواک سے کیا تھی؟ بڑی محبت تھی، اور جو ہے بڑا اہتمام کرتے تھے۔ بدن کی صفائی ہو گئی۔ بدن کی صفائی میں آپ نے دیکھا غسل کرنے کا حکم دیا گیا بدن کی صفائی کے لیے، اور بولو یاد بھی رہ جائے گا جو ترتیب کے ساتھ غسل کرنے کا حکم دیا گیا، پھر بولو وضو کرنے کا، پھر مسواک کرنے کا۔ بدن کی صفائی ہو گئی۔ اب بدن کے اوپر جو پہنا جاتا ہے اس کی صفائی کا بھی حکم ہے۔ کیا پہنا جاتا ہے؟ بولو 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 کپڑے پہنے جاتے، تو کپڑے کی بھی صفائی کا شریعت نے حکم دیا، کپڑے کی بھی صفائی کا شریعت نے حکم دیا۔ جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ میں آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو انذر، ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر بیان کیجئے۔ آگے کیا ہے؟ وثیابک فطہر، وثیابک فطہر، اپنے کپڑے کو پاک رکھیے، والرجز فہجر، گندگیوں سے دور رہے۔ وثیابک فطہر والرجز فہجر، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھے اور گندگیوں سے دور رہے۔ یہ کس کو خطاب ہے؟ رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ ایک اور بات اس آیت کے تحت بیان کرنا چاہتا ہوں، اس آیت کے اوپر غور کیجیے۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ مفسرین فرماتے ہیں نزول کے اعتبار سے یہ جو صورت ہے وہ چوتھی صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ چوتھی صورت ہے، یعنی یہ حکم دیا جا رہا ہے مکی زندگی کی ابتدا میں، ہے کہ نہیں؟ بولو ابتدائے نبوت میں، آغاز نبوت میں۔ بولو یہ حکم کب دیا جا رہا ہے؟ ابھی نبوت کا آغاز ہوا ہے۔ بولو ابھی مکہ کی زندگی میں ابھی وحی کا نزول شروع ہوا ہے۔ بولو اس وقت میں آپ سوچئے، آغاز عہد نبوی میں، آغاز عہد مکی میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکی اور صفائی کا حکم دیا۔ بولو ابھی اس وقت میں نماز کا حکم نہیں آیا، روزے کا حکم نہیں آیا، زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا، حج کا حکم نہیں آیا، نہیں آیا نا۔ نماز تو جو ہے معراج کے وقت نازل ہوئی، ہوتا تقریباً 10 سال کے بعد ہے۔ یہ تو بالکل شروع کی آیت ہے۔ ابھی حلال کا حکم نہیں آیا، حرام کا حکم۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ صفائی اور ستھرائی کا کتنا اہتمام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کتنا اہم ہے۔ تو لہذا اپنے کپڑوں کو بھی صاف صفائی رکھنی چاہیے اور اپنی دوسری تمام چیزوں کی بھی صاف صفائی رکھنی چاہیے، جیسا کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرا فی منزلنا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولو ہمارے گھر میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، ایک ایسے آدمی کو دیکھا کہ جس کے بال بالکل پراگندہ تھے، بچھڑے پڑے تھے۔ ایک ایسے آدمی کو دیکھا کہ جس کے بال جو ہیں ادھر ادھر جو ہیں بڑے بڑے تھے اور بچھڑے پڑے ہوئے تھے۔ تو اس کو دیکھ کر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما کان یجد ھذا ما یسکن بہ شعرہ، کیا یہ شخص اپنے بال کو صحیح کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں پاتا؟ یا کوئی کنگھی وغیرہ اس کے پاس نہیں ہے؟ بال رکھتا ہے تو اس کی صفائی بھی رکھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ شخص بولو اپنے بال کی صفائی کے لیے کوئی چیز نہیں پاتا؟ جواب دینے کی ضرورت نہیں، سوال سے ہی جواب سمجھ میں آ جاتا ہے تو کوئی جواب دیتا نہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں وَرَأَى رَجُلًا آخَرَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ، وَرَأَى رَجُلًا آخَرَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ، اور دوسرے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے کپڑے بڑے گندے تھے۔ دوسرے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے کپڑے بہت گندے تھے، کپڑے اچھے نہیں تھے، تو اس کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما کان ھذا یجد ماء یغسل بہ ثوبہ، اما کان ھذا یجد ماء یغسل بہ ثوبہ، کیا یہ شخص جو ہے پانی نہیں پاتا؟ اس کے پاس پانی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنے کپڑے کو کیا کرے، دھو لے اور دھو کر صاف ستھرے کپڑے میں رہے۔ کپڑے صاف صفائی نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تنبیہ فرمائی۔ اسلام جو ہے صفائی کا اہتمام کرتا ہے، صاف اور اچھے کپڑے پہننا برا نہیں ہے، اچھے اور بہترین کپڑے پہننا برا نہیں ہے، بلکہ اسلام منع نہیں کرتا اس کو۔ اگر اچھے ہیں کپڑے اور زیادہ جو ہیں آپ کے پاس مال و دولت ہے اور اچھی طرح کے کپڑے لاتے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمتوں کا چرچا ہونا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو صاف ستھرائی میں اچھے کپڑے پہننا بھی داخل ہے، جیسا کہ ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من کبر، ایک رائی کے مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کیا ہے، تکبر ہو۔ بہت بری چیز ہے تکبر جو ہے، بہت بری چیز، تکبر اور انانیت جو ہے بہت بری چیز ہے، اس کو دور کریں، تواضع کے ساتھ رہیں، تکبر کو دور کریں۔ بولو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ قول نقل کیا ہے کہ لا يتعلم العلم مستحی ولا مستکبر، دو قسم کے لوگ علم نہیں حاصل کر سکتے۔ دو قسم کے لوگ، ایک تو بہت زیادہ شرمیلا آدمی ہو، بہت زیادہ حیا والا، کو سوال ہی نہ کرے، کچھ بھی نہ پوچھے، فرمایا ایسا شخص بھی صحیح علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا ولا مستکبرین، تکبر کرنے والا۔ تکبر کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے سے کسی کو بڑا مانتا ہی نہیں، میں ہی سب سے بڑا ہوں، تو پھر کس کو استاد بنائے گا بھائی؟ کسی کے پاس جائے گا ہی نہیں۔ تو لہذا تکبر کرنے والا آدمی بھی جو ہیں جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس شخص میں لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، قال رجل، ایک آدمی نے کہا ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہو، اس کے جوتے وغیرہ چپل اچھی ہو، تاکہ ایک دوسرے کی پہننے میں مزہ آوے، ایک دوسرے کی پہن کے چلا جاوے، جو ہے جوتے اچھے ہو اور کپڑے اچھے ہو، دونوں چیزیں اچھا ہونا پسند کرتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ سوال کرنے کا مطلب ہے، یہ جملہ کہنے کے بعد یہ سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہو اور جوتے اچھے ہو، تو کیا یہ بھی جو ہیں تکبر میں داخل ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بھی خوبصورت ہے اور جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ والکبر غمط الناس والکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر ہے حق کو روک دینا، حق کی
حق کو آگے نہ بڑھنے دینا، اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ کبر ہے، یہ تکبر ہے۔ شریعت نے اس سے منع فرمایا، شریعت نے اس سے منع فرمایا۔ تو کپڑے اچھے ہو، بولو تکبر میں داخل نہ ہو، یا ان اللہ جمیل یحب الجمال، جس طرح کپڑے کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا گیا اور ناپاکی سے دور رکھنے کا حکم دیا گیا، اس کے ساتھ اگر وہ کپڑے کے ساتھ بھی اہتمام نہیں کرے گا اس کی پاکی اور صفائی کا، بولو کپڑے کے اندر پاکی اور صفائی کا اہتمام نہیں کرے گا تو یہ بھی اس کے لیے عذاب کا سبب بنے گا، یہ بھی اس کے لیے عذاب کا سبب بنے گا۔ جیسا کہ وہ مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبر کے اوپر سے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبر کے اوپر سے ہوا، تو آپ کو بتلایا گیا کہ ان دونوں قبر والے کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان کو عذاب کسی ان کے لحاظ سے کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا، کس گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے وہ بتلایا۔ اما احدہما فکان لا یستنزہ من البول، پیشاب سے بچتا نہیں تھا، پیشاب کے قطرے وغیرہ گرتے رہتے ہیں تو اس سے پاکی کا اہتمام، پیشاب سے نہیں بچا تو کپڑے بھی ناپاک ہوئے کہ نہیں ہوئے، دیکھو یہ ذریعہ بنا کہ نہیں، عذاب قبر کا سبب بنا کہ نہیں بنا، بولو۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا جس کو عذاب دیا جا رہا ہے وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیا کرتا تھا، چغلی وغیرہ بہت زیادہ کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر بہت زیادہ کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو لہذا کپڑے کو صاف رکھنا، اس کا بھی اہتمام کیا گیا، شریعت نے اس کی طرف بھی رغبت دلائی، اور کپڑے کو مزید صاف ستھرا رکھنے کے لیے شریعت نے یہ بھی حکم دیا کہ اس کو خوشبو سے معطر کیا جائے، اس پر کیا لگائی جائے، خوشبو لگائی جائے، تاکہ اس کے اندر مزید جو ہے نظافت اور طہارت ہو۔ اور خوشبو لگانا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، جیسا کہ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من الدنیا النساء والطیب، دنیا میں 2 چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، دنیا میں 2 چیزیں مجھے کیا ہیں، دنیا کی تمام چیزوں میں سے عورتیں اور خوشبو یہ جو ہیں میرے لیے زیادہ پسندیدہ بنا دی گئی، دنیا کی تمام چیزوں میں سے مجھے ایک تو عورت اور خوشبو جو ہیں مجھے کیا کر دی گئی، زیادہ جو ہیں پسند بنا دی گئی، محبوب بنا دی گئی۔ تو لہذا ان تمام باتوں سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بدن کی صفائی کے ساتھ بولو لباس کی صفائی کا بھی کیا گیا ہے، حکم دیا گیا، بدن بھی صاف ہو گیا، لباس بھی صاف ہو گیا۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ اور کس کی صفائی کی ضرورت ہے، اب بولو جہاں رہ رہے ہیں وہ جگہ ہے، اس کی بھی صاف صفائی کی کیا ہے ضرورت، اس کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ اپنی فکر تو کرتے ہیں، بدن صاف کر لیا ہے، صاف ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں، بولو کپڑے بھی اچھے پہن لیتے ہیں، لیکن جگہ جو ہے اور کمرہ جو ہے یا اس کی طرف جانے کا راستہ جو ہے وہ اگر جیسا بھی ہو تو اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا، ابھی میں نے روایت میں پڑھا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْإِيمَانِ کی جو شعبے بیان کیے گئے اس میں ایک شعبہ کیا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو کیا کرنا، ہٹانا ہے کہ نہیں۔ تو لہذا راستوں اور گزرگاہوں کی صفائی، راستوں اور گزرگاہوں اس کی بھی صفائی ضروری ہے کہ آدمی جہاں سے گزر رہا ہے، جہاں رہ رہا ہے، سڑکیں ہیں، راستے ہیں، گزرگاہیں ہیں، مدرسے میں آنے کا راستہ، مسجد میں آنے کا راستہ، آنے جانے کے جو راستے ہیں جہاں ہم روزانہ جہاں سے خاص طور پر ہمارا گزر ہوتا ہے، تو وہاں اگر ہم کوئی تکلیف دہ چیز دیکھیں، وہاں اگر ہم کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ جو مناسب نہیں ہے، تکلیف دینے والی ہے، تو اس کو کیا کر لے، ہٹا کے دور رکھ لے، ہٹا کے دور رکھ لے۔ شریعت نے اس کا بھی حکم دیا ہے، تاکیدی حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان فرمایا اتقوا اللعانین، اتقوا اللعانین، ایسی 2 چیزوں سے بچتے رہو جو لعنت کا سبب بنتی ہیں، اتقوا اللعانین، ایسی 2 چیزوں سے بچتے رہو جو لعنت کا سبب بنتی ہیں۔
صحابہ نے فرمایا وَمَا لَعَانَانِ یا رسول اللہ، لعنت کا سبب بننے والی دو چیز کون سی ہیں؟ وہ کون سی دو چیز ہیں جو انسان کے لیے آگے چل کر لعنت کا سبب بنے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم۔ لعنت کے سبب بننے والی دو چیز، ایک تو یہ ہے کہ جو انسان جو ہے لوگوں کے راستے میں برائی ڈالے، لوگوں کے راستے ہی کے اندر جو ہے اپنی ضروریات کو پورا کرے، استنجا وغیرہ کرے، یا سائے دار چیز ہے، درخت کا سایہ ہو رہا ہے، وہاں لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ بولو آرام کرتے ہیں، آرام کی جگہ ہے تو وہاں گندگی کرے، راستے میں جو ہے گندگی کرے یا سائے دار چیز کے اندر گندگی کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا حکم دیا گیا کہ اس سے آپ گندگی کرو گے تو وہاں سے گزرنے والے کو تکلیف ہوگی، وہاں سے گزرنے والے کو پریشانی ہوگی، لہذا اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ بولو اس سے بچنے کا کہ راستے کے اندر گندگی وغیرہ نہ ڈالا جائے۔ شریعت بھی یہ کہتی ہے اگر اس نیت کے ساتھ، اب جو دوسرے لوگ گزر رہے ہیں وہ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، چلو کسی نے ڈال دیا وہ تو گنہگار ہے، مجرم بھی ہے، بولو لیکن جب اس کو دیکھ رہا ہے وہاں سے گزر رہا ہے تو اٹھا کے اگر وہاں ڈال دے وے، بولو اٹھا کے کیا کر دے، ڈسٹ بن میں ڈال دے وے، تو کتنا فائدہ ہوگا، اس کو ثواب نہیں ملے گا، یہ حدیث پہ عمل کر دے اس کو ثواب نہیں ملے گا، بولو لیکن کہا مولانا نے تو رکھے ہیں مدرسے میں صاف صفائی کرنے والے، وہی اس کا اہتمام کریں گے، ہم کیوں کریں؟ ارے بھائی اس نیت کے ساتھ اس کو ہٹاؤ گے، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے آپ نے دیکھی، آپ اس کو اس نیت سے ہٹا رہے ہو کہ یہاں سے کوئی گزرے گا، بولو جیسے بھی میں نے کیلے کی مثال دی ہے، جیسے کل یہاں بھی گرا تھا کیلا، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر کسی کا پاؤں اگر گرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ پھسلے گا، نہیں ہے پھسلے گا، اور پھسل کر گرے گا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا کیلے کا چھلکا پڑا ہے، بولو کیلے کا، اس نیت سے آپ اٹھا کر اس کو وہاں سے ہٹا رہے ہو کہ یہاں سے کوئی گزرے گا اور اس کو اس کے ذریعے سے تکلیف ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا یہ عمل اگر اس نیت سے کیا ہے، اللہ کے یہاں اس نعمت کی، اس عمل کی اس کی قدر ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، جیسا کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ اس روایت کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی بطریق، کہ ایک آدمی ایک راستے میں چل رہا تھا، بینما رجل یمشی بطریق، ایک آدمی ایک راستے میں چل رہا تھا کہ وجد غصن شوک علی الطریق، ایک کانٹے دار ٹہنی جو ہے اس نے راستے کے اوپر پائی، گری ہوئی ایک کانٹے دار ٹہنی اس نے راستے کے اوپر پائی، وجد غصن شوک علی الطریق، راستے کے اوپر ایک کانٹے دار ٹہنی اس نے پائی، تو اس نے سوچا کہ یہ کانٹے دار ٹہنی ہے، اگر کوئی یہاں سے گزرے گا تو اس کو اس سے کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی، تو چل میں اس کو کیا کر لیتا ہوں؟ ہٹا لیتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے فَآخَذَهُ، نیت اس کی بڑی اچھی تھی، نیت اس نے اس کو کیا کر لیا؟ لے لیا، ہٹا لیا وہاں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، بخاری کی روایت ہے فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی، فَغَفَرَ لَهُ، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس کی مغفرت کر دی۔ کتنا بڑا عمل ہے، عمل تو کتنا چھوٹا سا کیا لیکن اس پر بدلہ کتنا بڑا ملا ہے۔ یہ بعض روایت میں اس کی تفسیر میں لکھا ہے وَلَمْ يَعْمَلْ عَمَلًا قَطُّ، یہاں تک کہ الفاظ اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیے تھے، یہ آدمی جو تھا اس نے کوئی نیک عمل، لیکن یہی عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اچھے انٹینشن سے، اچھی نیت سے کیا، اللہ کو یہ عمل اس کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے فَغَفَرَ لَهُ، بخاری کی روایت، اللہ نے اس کی کیا کر دی؟ مغفرت۔ لہذا یہ روایت بھی بتلا رہی ہے ہمیں کہ راستے کو بھی اور ہمارے درمیان ہم جہاں رہتے ہیں ان تمام میں بھی کیا کرے؟ صاف ستھرائی کا کیا کرے؟ اہتمام کرے، صفائی کا کیا کرے؟ اہتمام کرے۔
تو آج میں نے یہی موضوع رکھا کہ ہم جو ہیں صاف صفائی کا اہتمام کریں. وقت زیادہ اجازت نہیں دیتا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو ہیں لمبی باتیں ویسے ہی میں زیادہ کہنا پسند نہیں کرتا، بات چھوٹی ہو مختصر ہو. لیکن خیر الکلام ما قل و دل ہیں، چھوٹا ہو لیکن زیادہ رہنمائی کرنے والا ہو تو یاد بھی رہے. تو آج کے سبق کا خلاصہ، یہ تو سبق ہی ہے، میں تو سبق ہی کہتا ہوں ہے کہ بدن کی صفائی، بولو اس میں غسل کرنا، وضو کرنا، مسواک کرنا، پھر کپڑے کی صفائی، اور تیسرے نمبر پہ گزرگاہوں کی صفائی. ان تمام پر ہم کو اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب نے جو بات کہی ہے اور سنی ہے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صفائی اور نظافت کا اہتمام کرنے کی خوب جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ یہ تھے ہمارے شیخ الجامعہ فضیلۃ الشیخ حافظ ابو بکر فلاحی حفظہ اللہ، جو کتاب و سنت کی روشنی میں طہارت کے مسائل ہمارے سامنے بیان کر رہے تھے. اور الحمدللہ شیخ نے دلائل کا انبار آپ کے سامنے لگا دیا. کتاب و سنت کی روشنی میں جتنی بھی باتیں کہی شیخ نے، تمام کی تمام باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم نے آج کے اس درس سے جو بھی سیکھا سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کے بعد اس علم کو لوگوں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. لہذا میں آپ تمام طلباء، اساتذہ اور مہمانان گرامی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مجلس میں شرکت کی اور اس مجلس کو پر رونق بنایا، اور اسی طرح ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ کر اس مجلس کے اندر جو بھی دروس دیے گئے اسے سنا. اب یہیں سے اس مجلس کا اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.